میرا بھتیجا میری سفید گھوڑی پر سواری کرنے کا بہت شوقین تھا۔ وہ اکثر مجھے سے اصرار کرتا، چچی مجھے آپ کی سفید گھوڑی کی سواری کرنی ہے۔ میں اس کی بات کو ایسے ہی ٹال دیتا، لیکن وہ ہر روز ضد کرنے لگا۔ ان دنوں میرا بھتیجا پڑھائی کے سلسلے میرے پاس رہنے آیا ہوا تھا۔ میرا شوہر اس وقت بیرون ملک مقیم تھا۔ میرا بھتیجا عمر میں تو چھوٹا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے انداز میں تبدیلیاں آنے لگی۔ وہ کسی نہ کسی بہانے میرے قریب آنے کی کوشش کرتا اور اپنی ضد دہراتا۔ چچی مجھے آپ کی سفید گھوڑی کی سواری کرنی ہے۔ میں اسے بچہ سمجھ کر نظر انداز کرتی رہی۔ ایک دن جب بہت تیز بارش ہو رہی تھی، میں اپنے شوہر کو بہت یاد کر رہی تھی۔ اسی وقت میرا بھتیجا میرے کمرے میں آیا اور ضد کرنے لگا کہ اسے آج ایک گھوڑی کی سواری کرنی ہے۔ میں نے اس کی بات مان لی اور پوچھا، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے جو طریقہ بتایا وہ سن کر آپ سب حیران ہو جائیں گے۔ اس نے لائٹ بند کرتے پورے جوش سے ایسی بات کی کہ ایک غلط فہمی نے میری اچھے خاصے رشتے کو تقریباً تباہ کر دیا۔ پوری کہانی سننے آپ کو بہت مزہ آئے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب میری نئی شادی ہوئی تھی۔ میں غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے میرے والدین نے کم عمری میں ہی میری شادی کر دی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح میری بھی اپنی شادی کو لے کر بہت سے خواب تھے، لیکن وہ شاید میری زندگی میں پورے نہ ہو سکے، کیونکہ میرا شوہر شادی کی پہلی رات کے بعد ہی مجھے چھوڑ کر بیرونی ملک چلا گیا۔ شادی بہت جلدی میں ہوئی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ میرے شوہر کے والدین اس دنیا میں نہیں تھے، اور اس کی چھوٹی بہن تھی جس کی شادی وہ 1 سال پہلے کر چکا تھا۔ میرے والدین کو یہ رشتہ اس لیے پسند آیا کیونکہ لڑکا اچھا کما لیتا تھا، اور ان کی طرف سے لڑکی والوں سے کوئی مطالبہ بھی نہیں کیا گیا تھا، اس لیے خوشی خوشی میری شادی راجا سے کر دی گئی تھی۔ جب میں سسرال پہنچی تو میرا شادی سے استقبال کیا گیا۔ سسرال میں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ جب میں اپنے شوہر کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے کمرے کو پھولوں سے سجا رکھا تھا۔ وہ رات میرے لیے بہت محبت بھری تھی۔ ہر نئی دلہن کی طرح میں بھی اپنے شوہر کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ میں لمبا سا گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی اور آنے والی لمحوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میرا شوہر کمرے میں آیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور مجھ سے بڑے پیار سے باتیں کرنے لگا۔ شروع میں تو میں بہت جھجک رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ میں اس کے ساتھ بے تکلف ہو گئی۔ اب مجھے شرم محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھام کر اپنے محبت کا آسرا کیا اور اس کی چھونے سے میری دل تیز ہو گئی۔ پھر اس نے لائٹ بند کر دی اور مجھ پر اپنا پیار نچھاور کرنے لگا۔ کئی گھنٹوں بعد اس نے مجھے بتایا کہ وہ کل صبح کاروبار کے سلسلے بیرون ملک جا رہا ہے۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ اس نے بتایا کہ دفتر سے چھٹی نہیں مل رہی، اس لیے اس کا جانا بہت ضروری ہے۔ وہ بولا، تم پریشان مت ہو، میں جلد واپس آؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں بہت اداس ہو گئی۔ بھلا کون سی لڑکی شادی کے اگلے ہی دن اپنے شوہر کو باہر جانے کی اجازت دیتی ہے؟ مجھ میں کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن میں خاموشی سے اداس ہو کر بیٹھ گئی۔ میرے شوہر نے مجھے منانے کی بہت کوشش کی، لیکن دن بھر کی تھکاوٹ کی وجہ سے میں جلد ہی نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرا شوہر چلنے کی تیاری کر رہا ہے۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ کچھ دن بعد چلے جائے، لیکن اس نے کہا ضروری ہے اور چھٹی نہیں مل سکتی۔ وہ بولا، تم فکر نہ کرو، میں بہت جلد واپس آؤں گا۔ چونکہ میں نئی نویلی دلہن تھی، اس لیے میں نے زیادہ بحث نہیں کی تھی اور بھاری دل سے اسے جانے کی اجازت دی۔ شوہر کے جانے کے بعد میں گھر میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ گھر بہت بڑا تھا اور اس کے پچھلے حصے میں ایک استبل تھا جہاں 2-3 گھوڑے تھے۔ مجھے جانوریں بہت ہی لگاؤ تھا۔ میں گھر کا کام ختم کرنے کے بعد گھوڑوں کو کھانا دینے جاتی اور ان میں سے ایک سفید رنگ کی گھوڑی بہت ہی خوبصورت تھی۔ اسے دیکھ کر مجھ سے محبت ہو گئی۔ وہ بھی اس گھر میں میری طرح تنہا تھی۔ گھوڑی کو کھانا دینے کے بعد میں کمرے میں آتی اور شوہر کو فون کرتی۔ صبح اٹھ کر میں نے گھر کے کام شروع کر دی۔ گھوڑوں کو چارہ ڈالا۔ میں فارغ ہو کر نکلی تو دروازے کی گھنٹی زور سے بجی۔ میں بھاگ کر کھولنے لگی۔ سامنے میرا بھتیجا ارمان کھڑا تھا۔ میں نے اسے شادی پر ایک بار دیکھا تھا، اس لیے میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، چچی آپ تو آج بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ میں شرما گئی اور کہا، اندر آؤ، تعریفیں بعد میں کرنا۔ اس نے اپنے بڑا سا بیگ صوفے پر رکھا اور بتایا کہ وہ یہاں پڑھائی کے لیے آیا ہے۔ ارمان 20 سال کا خوبرو لڑکا تھا، لیکن اس کی عمر ایک اندازہ لگانا مشکل تھا۔ میں نے کہا، تمہارے چچا نے بتایا تھا کہ تم آ رہے ہو، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ کتنی جلدی آ جاؤ گے۔ میں نے اس کا کمرہ دکھایا اور ناشتہ بنانے چلی گئی۔ جب میں ناشتہ لے کر آئی تو وہ اپنے فون پر کچھ دیکھ رہا تھا اور مجھے دیکھتے ہی اس کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ ناشتہ کرتے ہوئے میری تعریفیں کرنے لگا، چچی آپ ناشتہ بھی بہت لذیذ بناتی ہیں، آپ کے ہاتھوں میں تو جادو ہے۔ اس کی باتوں پر میں ہنس پڑی کیونکہ وہ بہت مزاحیہ طبیعت کا لڑکا تھا۔ ہم نے اس کی پڑھائی کے متعلق کچھ باتیں کی۔ پھر میں نے اپنے کمرے میں آئی تو شوہر کو فون آ گیا۔ اسے آنے کا معلوم ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، تمہارا دل بہل جائے گا۔ میں نے خاموشی سے ہاں کہہ دی کیونکہ مجھے اس کی ضرورت تھی، بھتیجے کی نہیں، لیکن نئی نویلی دلہن ہونے کی وجہ سے میں زیادہ ضد نہ کر سکی۔
आराम करने के बाद मैं अस्तबल में घोड़ों को चारा डालने लगी। आज सफ़ेद घोड़ी बहुत उछल कूद कर रही थी, शायद वो आज़ाद होना चाहती थी। जब मैं इसे चारा डाल रही थी तो अरमान भी वहाँ खड़ा हो गया और कहने लगा, चाची ये सफ़ेद घोड़ी मुझे बहुत पसंद है, बिल्कुल आपकी तरह खूबसूरत। इसकी नीली आंखें देखकर तो कोई भी इस पर फिदा हो जाएगा। फिर इसने कहा, चाची मुझे इसकी सवारी करनी है। मैंने इसकी बात हंसी में टाल दी। हमने थोड़ी देर बात की, फिर घर वापस आ गए। अरमान ने बताया कि अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल जा रहा है और देर से लौटेगा। मैंने इसे इजाज़त दे दी। रात को जब वो वापस आया, हमने साथ खाना खाया। खाने के दौरान इसने फिर वही बात दोहराई, चाची मुझे आपकी घोड़ी की सवारी कब करवाएंगी। मैंने इसकी बात हंसी में टाल दी क्योंकि मैं इसे बच्चा समझती थी। रात को थकावट की वजह से मैं सो गई। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।